وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ناظرین کی امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں بہت ساری باتوں کو لے کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ ہم کوئی بھی اسپیچ، کوئی بھی بیان اگر ہم سن رہے ہیں تو اس کو عمل کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ محترم حضرات، کوئی بھی انسان اس دنیا میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ہم سب کے لیے جو کتاب قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس احکامات کے موافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، ان احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی کامیابی اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ کا سرخرو عطا فرمائے گا۔ یہاں کی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ یا ایھا الانسان ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان کس چیز نے تجھے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوش رہنے والے انسان ہیں، ہر طرح سے اطمینان، سکون اس کو حاصل تھا، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے عنایات ان پر ہمیشہ برستی رہتی تھی۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورے دین پر چلتے تھے، مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے تھے، قرآن کریم کے احکامات کو پورا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کا فرمایا فی السلم کافہ کا لفظ ہے، مکمل طور پر پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام اس آیت کے مصداق بنے۔ اگر آج بھی کوئی انسان مکمل طور پر اسلام پر چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد دیکھے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور برکتیں آج بھی نازل ہونے کے لیے ہمارے پاس تیار ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم پہلے اس لیول پر عمل تو کریں، میرے اللہ کو راضی تو کرے، اللہ کو خوش تو کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت جو صحابہ کرام کے زمانے میں برستی تھی آج بھی برسے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ چلتے ہیں دین پر، جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کیسے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو دین پر چلتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھوکا نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، آزمائش میں ڈالتا ضرور ہے میرے بھائیوں، لیکن کامیابی سے ہم کنار بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھیں، کتنی مشقتیں جھیلی، تکالیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائی، اور ریگستان میں گرم بالوں کی ریت پر لٹایا گیا، بھاری بھرکم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اتنی مشقتوں کو جھیلنے کے بعد میرے بھائیوں دین پر چلنا، اللہ کو خوش کرنا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ان کا ایک دم معمول تھا، وہ جانتے تھے اسی میں کامیابی ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ آج ہمارا شادی بیاہ، چلنا گھومنا پھرنا، معاملات، معاشرات، شادی بیاہ، اب کوئی بھی کام لے لیجیے، اپنے خلیمہ میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم محاسبہ کریں اپنا، ہم ان تمام معاملات میں ہم کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور کتنا غیر کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم دین پر چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو ہی کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر قرآنی احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے ان کے لیے نزدہ سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے خوش گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اس طریقے سے اعمال کریں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے عمل کر کے جائیں، اللہ رب العزت کے پاس اللہ کہے یہ پاکیزہ روح ہے، تو جنت میں چلی جا، ایسے اعمال کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جے اللہ کہے کہ اے میرے بندے تو جنت میں چلا جا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم مکمل طور پر دن پر چلے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں سے کہا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہے وہ خود بھی چلے، صحابہ کرام خود چلے، 100% چلے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے ہیں، اللہ نے یہاں بھی کامیاب کیا اور کل قیامت میں بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ یہ دین ہمیں بڑی قربانیوں سے ملا، بڑی مشقتوں سے یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے، لیکن آج ہمیں اس کی قدردانی نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، تفصیل سے سناتا ہوں۔ آپ جانتے ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے میرے بھائیوں، اور بیوی کے ساتھ ہے، آیت نازل ہوتی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وعدہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، جو غزووں میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بڑی جنت عطا فرمائیں گے اور اسے مغفرت بھی عطا فرمائیں گے۔ انسانوں کو یہی دو چیز چاہیے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ آیت پڑی کہ جو اللہ کے راستے میں جائے گا، اللہ اسے ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑی جنت اور مغفرت عطا کریں گے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ضروری سامان لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میری بیوی میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ بیوی کہنے لگی بڑی اچھی بات ہے، میں باقی عورتوں کے مقابلے میں فخر محسوس کرے گی کہ میرے شوہر اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ غزوہ احد چل رہا تھا، اس وقت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ چل دیتے ہیں، جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ثم رجع فوقف على باب بیتی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتے ہیں، دروازے پر آ جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر، ابھی تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، اللہ کے راستے میں نکل چکے تھے، آپ واپس کیوں آ گئے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میری بیوی، ایک بات کی اجازت دینے کے لیے آیا ہوں، وہ یہ ہے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اگر اللہ کے راستے سے
صحیح سلامت واپس آیا تو میں تیرا شوہر ہوں گا، اور اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو تو جس سے چاہے نکاح کر لے گا۔ شادی کی پہلی رات ہے، شہادت کی باتیں، جنت کی طلب کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ کتنا مضبوط ایمان تھا ان کا، وہ بھی اللہ والی تھی، ایک صحابی کی بیوی تھی، اللہ والیہ تھی، کہنے لگی کہ اے میرے شوہر میرا بھی جواب سن لے۔ کہنے لگی میں مروں گی میں بھی اللہ کے پاس جاؤں گی۔ اے میرے شوہر آپ مریں گے آپ بھی اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ اپنے تقاضے کو بتائیں گے، جو دل پر ہے چلیں گے وہ بتائیں گے، آپ تو کہہ دیں گے میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، اللہ آپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا اے میری بندی، اے حنظلہ کی بیوی بتا تو کیا لے کر کے آئی ہے؟ میں کہہ دوں گی اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ایک مجاہد کی ایک رات کی بیوہ عورت ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان تھا ان کا! اللہ مجھے بھی معاف فرما دے گا، اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تھا ایمان صحابہ کرام کا، یہ تھا ایمان ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بیوی کی جو بھی کامل ایمان والی ہے۔ کتنا ایمان مضبوط ہے! شادی کی پہلی رات، مرنے کی باتیں، شہادت کی باتیں، جنت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا واپس آیا تو تیرا شوہر، اگر واپس نہیں آیا تو تو جس سے چاہے نکاح کر لینا۔ بیوی کہنے لگی نہیں نہیں میں نکاح نہیں کروں گی، میں اللہ سے کہہ دوں گی میں ایک مجاہد کی ایک رات کی بیوہ عورت ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے گا۔ کتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے میرے بھائیوں! حنظلہ رضی اللہ عنہ اس غزوے میں نکل جاتے ہیں، احد کی لڑائی میں جاتے ہیں، زور و شور کی لڑائی ہوتی ہے میرے بھائیوں، 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہوتے ہیں، اس میں حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے صحابہ کرام کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا میرے بھائیوں، لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کہیں نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تلاش کر رہے ہیں۔ بہت سارے صحابہ نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے دیکھ رہا تھا، کہا اے جبریل امین جاؤ کہہ دو کہ حنظلہ کی لاش کہاں ہے۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی صاحبکم، یعنی آپ دیکھیں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نور کا تختہ بنا ہوا ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر غسل دیا جا رہا ہے۔ جب ان کا بھی جنازہ آیا، پانی ٹپک رہا تھا ان کے بالوں سے۔ میرے بھائیوں آپ حدیث پڑھیں گے تو جہاں کہیں بھی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے وہاں پر غسیل الملائکہ لکھا رہتا ہے، یعنی فرشتوں نے ان کا غسل دیا۔ یہ اللہ کے راستے میں غزوے میں شریک ہونے کی برکت ہے۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ، شہادت کا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے باقی ماندہ جو صحابہ کرام کی لاشیں تھی، مبارک لاشیں تھی، سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، احد پہاڑ کے کنارے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے، آپ چلے جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں روتے؟ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنا تڑپ جاتی ہے، وہ بچہ کہیں چلا جائے، تھوڑی دیر کے نظروں سے اوجھل ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے انسانیت کے رہبر بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانوں کے
نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ میرے بھائیوں، دونوں جہاں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، ان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا پہلے جنازہ پڑھنے سے پہلے میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام جانثار تھے، ماننے والے تھے، ایک ایک صحابی کا چہرے کو دیکھا، ہٹاتے گئے، دیکھتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ٹوٹ چکے تھے، رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک صحابہ کی لاش تھی میرے بھائیوں، ان کا نام غالباً سہل تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے اوپر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفن ہٹاؤ۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ میرا امتی ہے، میں دیکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے جانثار صحابہ تھے، فوراً ہٹا دیا۔ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے تھوڑے کے نیچے تک تلوار کے 73 زخم لگے ہوئے ہیں، اور ان کے سر مبارک کو لیا اور اپنے گود میں رکھا، ہونٹ ان کے ہل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لگتا ہے اب بھی اس کی کوئی تمنا باقی رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے کر کے قریب سے سنا تو کیا سنا؟ فزت ورب الکعبہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام جب زندہ تھے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں میرے بھائیوں اور سر مبارک اپنے گود میں رکھا تو کہہ رہے کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی نبی کی ہم امت ہیں، اسی نبی کی ہم امت ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نبی کے لیے جانوں کو قربان کر دیتے تھے۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، آج کرکٹر کا، پلیئر کا ہر ایک کا نام یاد ہے، رات بھر دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، بیٹھ کے کرکٹ میچز کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے وقت ہے، لیکن ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے بہت سارے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام کیا ہے یہ تک پتہ نہیں ہے۔ آج ہمیں داڑھی رکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، آج ہمیں دن پر چلنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، آج ہمیں دن کے پر چلنے پر آئے اعمال صالحہ کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں پر مرتے تھے۔ آج ہم اس سب سے بہت کوسوں دور ہیں۔ آج میرے بھائیوں، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں نفرت ہے، نفرت نہیں ہے لیکن عمل نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس پر نہیں چلتے ہیں، باقی لوگوں کے طریقے پر چلتے ہیں، غیروں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، ہر چیز کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب پانی پلا رہے ہوں گے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے میری سنت، میرا طریقہ تجھے ناپسند تھا، میری شکل و صورت تجھے ناپسند تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اگر چہرہ پھیر لے میرے بھائیوں تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ آج ہائے دنیا، ہائے دولت، ہائے مال و دولت، ہم اس کے لیے مر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں سن لیجئے، دولت تو گھر پر ہی رہ جائے گا، رشتہ دار قبر تک جائیں گے، واپس آ جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو جائے گا وہ ہمارا نیک اعمال جائے گا۔ اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس ترقی نہیں ہے، اس معاملے میں کوسوں دور ہے۔ کب تک ایسا چلے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں مارے پھر رہے ہو؟ کتنی محبت سے اللہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، کتنی محبت سے بلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مر کر کے جائیں گے، ایک ایک عمل کے محتاج ہو جائیں گے، ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جائیں گے۔ آج یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے آخرت کی
تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اگر یہاں پر تیاری نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ ہم اگر کھیت میں گہوں بوئیں گے تو دھان نہیں کاٹیں گے، ویسے ہی ہم اگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کریں گے دنیا کے اندر خالی ہاتھ جائیں گے، میرے بھائیوں تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو راضی کر لیا جائے، اللہ کو منا لیا جائے، اللہ کے لیے کچھ اعمال کر لیا جائے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کو کچھ نہیں پہنچے گا، ہمارا بیڑا پار ہوگا، ہم سے اللہ خوش ہوگا، ہمارے عمل سے اللہ خوش ہوگا، ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آج اسی اولاد کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، رات دن ایک کر دے رہے ہیں، آج اولاد کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن سن لیجئے میرے بھائیوں، اگر ایک نیکی کم پڑ جائے، کل قیامت کے میدان میں انسان بھائی کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں بچیوں کے پاس جائے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیں نہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ ان کے لیے کچھ نہیں کریں، کریں۔ اولاد کو کما کر کے کھلانا یہ صدقہ ہے، ایک ایک کمائی پر اللہ اجر دیتا ہے۔ اگر حلال طریقے سے کماتے ہیں، اولاد کی پرورش کرنا بھی صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس پرورش سے، اس کمائی سے کیا فائدہ جو اللہ کے حکم سے دور کر دے، اعمال صالحہ کرنے سے دور کر دے، اللہ کو حقوق ادا کرنے سے ہمیں دور کر دے، ایسی چیزوں سے کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں؟ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میں نے آپ کو بتایا قیامت کے انسان بھائی کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں اور بچیوں کے پاس جائے گا، اپنے بچوں بچیوں کے پاس کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو راضی کیجئے، جماعتوں میں نکل جائیے۔ اب آپ کے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، آپ جماعتوں میں نکل جائیے، 3 چلے لگائیے، اپنے مقام پر آئیے اور جم کر کے اعمال کیجئے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے اللہ کیسے ہماری زندگی کو جنت نما بنا دے گا۔ آج انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے جا رہا ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا موت کے وقت۔ یہ دنیا بھی آتی ہے، کہتی ہے پہچان، انسان چہرہ پھیر لیتا ہے جاگنے کی حالت میں، کہتا ہے تو دھوکے باز ہے، دنیا کہتی ہے دھوکے باز میں نہیں ہوں، دھوکے باز تو ہے۔ کیا اللہ نے قرآن کے اندر نہیں بتایا تھا، کھول کھول کر کے بیان نہیں کیا تھا؟ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ہنسے گی، ہمارا مال آئے گا، کہے گا دیکھ انہیں حرام حلال کی پرواہ نہیں کیا، کماتا رہا، آج تو مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، یہ مال بھی ہنسے گا۔ میرے بھائیوں شیطان بھی آ کر کے ورغلائے گا، پانی کا جھانسا دے گا۔ میرے بھائیوں اگر ہم دین پر نہیں چلے ہوں گے، دین پر عمل نہیں کیے ہوں گے، اعمال صالحہ نہیں کیے ہوں گے، تو کیا ہم جواب دیں گے؟ کیا ہم تیاری اس وقت کر کے شیطان کو کیا جواب دیں گے؟ شیطان سے کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں اس لیے خاتمہ بالخیر کے لیے ہمیں اعمال صالحہ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ آپ کہیں پر نیوز پیپر پڑھیے، اس کے اندر لکھا ہو فلاں سمندر میں جہاز الٹ پلٹ گیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کے اندر مسافر بچے بھی یا سارے کے سارے ڈوب کر کے مر گئے؟ ویسے ہی اللہ کہہ رہے یقیناً سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ اوے میرے اللہ کوئی انسان تو ہوگا جو فائدے میں ہوگا۔ اللہ چھانٹ رہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیجئے، نیک اعمال کیے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب ایمان والے ہیں۔ ایمان کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے نیک اعمال۔ کیا ہمارے پاس نیک اعمال؟ اللہ نے ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، یعنی جو ضروری چیز ہے وہ نیک اعمال ہے۔
نیک اعمال کرے، ہم نیک اعمال کریں گے، یہ باقی رہنے والی چیز ہے، کل قیامت کے میدان میں کام آنے والی چیز ہے۔ اب دنیا کے اندر جو کھا لیا، جو پی لیا، سب ختم، لیکن اللہ کے راستے میں جو خرچ کر لیا، اللہ کے لیے جو اعمال کر لیا، جسے قرآن میں والباقیات الصالحات کہا جاتا ہے، یعنی وہ نیک اعمال جو اللہ کے پاس ہم پہنچا چکے ہیں، وہ کل قیامت کے میدان میں کام آئے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اب لوٹیں اللہ کی طرف، آپ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، آپ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں، ایک وقت آئے گا، موت آئے گی مقررہ وقت پر، اور روح پرواز کر جائے گی۔ میرے بھائیوں، روح نکل جائے گی، ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن ضروری یہ ہے کیا ہم عمل کیے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ دنیا میں کبھی اللہ بھوک سے آزمائے گا، کبھی مالوں کی کمی دے کر کے آزمائے گا، طرح طرح کے طریقے سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے، ہمیں کھرے اترنا ہے اعمال میں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو زندگی دیا ہے، اللہ نے جو زندگی دیا ہے، ایسا نہیں ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ایک وقت آئے گا، زندگی محدود جو زندگی ہے، فکس ہے، جب یہ پورا ہم کر لیں گے، گزار لیں گے۔ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب ایک دور زندگی کا چل رہا ہے، ایک دور آئے گا جب ہماری موت آئے گی۔ کیوں موت آئے گی؟ اللہ اس قرآن کے اندر فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا، جوانی کے بارے میں پوچھے گا، بڑھاپے کے بارے میں پوچھے گا، کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا دن پر عمل کیا، ایک ایک چیز کے بارے میں میرے بھائیوں اللہ پوچھے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غریب تھے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، 2 سیاہ چیزوں پر گزر بسر کیا، ایک پانی اور ایک کھجور۔ صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے مرگی آ جاتا تھا ان کو، میرے بھائیوں، اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ کرام بھوک کو برداشت کیا، لیکن دن پر چلے، اعمال صالحہ کیے، میرے بھائیوں یہاں پر بھی کامیاب ہوئے، اور اللہ نے آخرت کے بھی کامیاب کر دیا۔ رضی اللہ عنہ رضوان، اللہ نے ان سے خوش ہونے کا پروانہ جاری کر دیا۔ ویسے ہی میرے بھائیوں، غریب تھے، مال و دولت کچھ نہیں تھا، اسباب کچھ نہیں تھا، سکون تھا، اطمینان تھا۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشان ہم ہیں، سب سے زیادہ بے اطمینانی ہماری زندگی میں ہے۔ کیوں؟ مال و دولت تو ہے جو میرے بھائیوں، لیکن دین سے خالی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے خالی ہیں۔ آج کون سی برائی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ناچ گانا بجا رہے ہیں، آرکیسٹرا نچوا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، میرے بھائیوں جو غیروں کا طریقہ ہے ہم نے اسے اپنا لیا۔ میرے بھائیوں، میں نے وہ آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اس سے ہٹ کر کے کٹ کر کے زندگی گزاریں گے میرے بھائیوں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیمہ زن ہوئے، ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اللہ کے رسول نے قبول فرمایا۔ وہ عورت کھانا بنانے لگی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، بار بار چولہے کے قریب آ رہا تھا، بار بار ہٹا دے رہی تھی۔ کیوں؟
اس کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس بچہ سے محبت ہے۔ انسان کے اندر ایک فطری محبت جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس محبت کی بنیاد پر کھانا بنانے کے دوران جب وہ بچہ بار بار چولہے کے قریب جا رہا تھا، بار بار ہٹا رہی تھی تاکہ میرے لختے جگر کہیں جل نہ جائے، آگ کی تپش نہ لگ جائے، کھانا بن گیا، کھانا تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کھانا تناول فرمایا، صحابہ کرام سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ میں ایک ماں ہو کر کے اپنے بچے کو چولہے کے قریب جانا پسند نہیں کرتی، میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ چولہے کے قریب جائے، کیوں؟ میں محبت کرتی ہوں۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیت نازل ہوئی، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی، کہاں سے مدد آئے گی؟ اللہ کے حکموں کو ہم توڑ رہے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے نیک اعمال کرے۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے کہ کہہ رہا ہے 7 جہنم کے دروازے کو بنایا، 8 دروازہ جنت کا بنایا۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اگر انسان گناہوں کا ارادہ کر لیتا ہے اسے گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن انسان نیکی کا ارادہ کر لے، کیا نہیں ہے، نیکی کا صرف ارادہ کر لے تو اس کو 1 اجر مل جاتا ہے، اور اگر گناہ کا ارادہ کر لیا تو گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اگر گناہ کر لیا تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اس کو مہلت دیا جاتا ہے، شاید وہ اپنے اس گناہ سے، اس عمل سے توبہ کر لے تو پھر اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن انسان جب نیکی کا ارادہ کر لے تو 1 نیکی لکھ دیا جاتا ہے، اور جب کر لے تو 1 کا 10 ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، اب ظاہر سی بات ہے نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک نماز چھوڑنے پر جو اللہ کی سزا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ جو ہم اللہ کہہ رہے اعمال کرو، ہم اعمال نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں تو 1 گناہ کی سزا کاٹا جائے گا میرے بھائیوں، اس کے بعد جنت میں جائے گا انسان۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ گناہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، اللہ کو بندہ بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے، جو گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے۔ گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوئیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجئے، اس کے بعد توبہ کیجئے، انشاءاللہ آپ گناہوں سے بالکل معصوم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہوئی ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی لفظی یا معنوی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ غفار ہے، غفور ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔